الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت، اس موضوع کے حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں، قرآن و احادیث کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کی اہمیت و فضیلت کو مختلف ارشادات میں نمایاں کیا ہے۔ میں یہاں ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث نبوی کے حوالے سے اس پر مختصر گفتگو کروں گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یعنی یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک اتنی عظمت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مبارک مہینے کو منتخب فرمایا۔ ہدی للناس، یعنی وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والا ہے۔ یعنی اتنا جو عظیم قرآن ہے، جس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی الہامی کتاب بھی دوسری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ تو جس مہینے میں یہ عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، وہ مہینہ لازمی طور پر غیر معمولی مہینہ ہے، اور کوئی دوسرا مہینہ اس کا مقابلہ اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے نہیں کر سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی یہ روزوں کا اللہ تعالیٰ نے مہینہ بنایا ہے۔ یہ ماہ مبارک ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہے، اور اس میں آپ جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور اس میں عبادت کرے۔ چونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، لہذا اس میں عبادت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنا، اس کی اہمیت بھی دیگر مہینوں میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے، نیکی کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ بہت سی احادیث میں بھی اس کی عظمت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں یہاں ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ذکر کروں گا۔ یہ روایت اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو سرکش شیاطین ہیں اور سرکش جن ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی جہنم کے دروازوں میں سے کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ، یعنی بڑھ چڑھ کر نیکی کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے متلاشی، اے برائی کرنے والے، اب تو باز آ جا، رک جا، وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ گویا رمضان المبارک میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور لوگوں کو ندا دی جاتی ہے کہ نیکی کرنے والے نیکی کی طرف آگے بڑھ، یعنی بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ نیکی کر، اور برائی کرنے والے کو ندا دی جاتی ہے کہ اس مہینے میں تو برائی سے رک جا۔ اگرچہ نیکی کرنا اور برائی سے رکنا یہ تو ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، اس کو باقی مہینوں میں بھی، باقی ایام میں بھی، باقی دنوں میں بھی نیکی بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے اور برائی سے رکنا چاہیے، لیکن
یہ مہینہ چونکہ غیر معمولی مہینہ ہے، چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کو کوئی دوسرا مہینہ، کوئی دوسرے ایام نہیں پہنچتے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں تو کم از کم برائی کرنے والے کو برائی سے باز آ جانا چاہیے، اور نیکی کرنے والے کو اور بڑھ چڑھ کر، جو اور دنوں میں بھی نیکی کرتا ہے اور دنوں میں بھی نیکی کرنی چاہیے اور مہینوں میں بھی نیکی کرنی چاہیے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا رجحان ہونا چاہیے۔ تو اس طرح گویا اس کی فضیلت اور عظمت کو نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گویا نیکی کا ایک ماحول ہے، یعنی اس میں گویا اللہ تعالیٰ نیکی کا ایک ماحول پیدا فرما رہا ہے، نیکی کی ایک فضا بنا رہا ہے کہ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکی کرو۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے میں جو نفل ہے وہ فرض کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب پاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو حدیث ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نیکیوں کی عظمت اور نیکیوں کا جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر جس طرح ان کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک نیکی کی فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، ایک نیکی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔